الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سورة الفلق کے بعد ہماری فہرست میں آخری سورت ہے سورۃ الناس. الناس کا معنی ہوتا ہے انسان، لوگ. آئیے اس سورت کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سورت میں کیا فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الناس. ترجمہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں. آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں. برب الناس، رب یعنی پروردگار. مطلب یہ ہے کہ جو رب ابتدا ہی سے، شروعات سے ہی، جبکہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، اس کی تدبیر و اصلاح کرتا ہے. حتیٰ کہ وہ انسان عاقل یعنی عقل مند اور بالغ ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں ہوتی. یعنی یہ تدبیر چلانا، اس کی اصلاح کرنا کسی کچھ افراد کے، کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ تمام انسانوں کے لیے یہ چیز کرتا ہے. اور تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے. یہاں صرف انسانوں کا ذکر ہے. قل اعوذ برب الناس، میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ انسانوں کے رب کی، پروردگار کی پناہ میں. تو صرف انسانوں کا رب نہیں ہے. یہاں پر کیوں انسان کا ذکر کیا ہے؟ تو اس کا مطلب، وجہ یہ ہے کہ یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف اور افضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے. کبھی کبھی ہم کسی ہستی کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خصوصیت ہے اس کی، اس کو ایک مقام و مرتبہ ملا ہے، حالانکہ سب لوگ اس میں داخل ہیں، لیکن کسی کا مقام بتانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے. تمام مخلوقات پر انسان کو ایک شرف اور ایک فضیلت حاصل ہے، اس لیے فرمایا قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. کتنی عظیم دعا ہے، کتنی عظیم دعا ہے. آپ دیکھیے انسان کیا کہہ رہا ہے، وہ اللہ کو رب تسلیم کر رہا ہے. پھر دوسری آیت ہے ملک الناس، کس رب کی پناہ میں آتا ہوں؟ لوگوں کے مالک کی، سارے انسانوں کے مالک کی پناہ میں. یعنی جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے، جیسے کہ پہلی آیت میں، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اسی کے پاس. وہ بادشاہ بھی ہے جس کی پناہ میں آ رہا ہوں. لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، لوگ سارے اسی کی ملکیت میں. تیسری آیت ہے الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں. یعنی جو تمام کائنات کا پروردگار ہو، پہلی آیت میں پوری کائنات پر اسی کی بادشاہی ہو. دوسری آیت میں وہی ذات اس بات کی بھی مستحق اور حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہو. ہم جس کو پکار رہے ہیں وہ ایک ہی معبود ہے اور تمام لوگوں کا معبود. چنانچہ میں اسی عظیم اور برتر ہستی کی پناہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ تین آیت میں انسان کیا کہہ رہا ہے؟ میں پناہ کرتا ہوں. چوتھی آیت ہے کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ تین صفت کے ذریعے. من شر الوسواس الخناس، ترجمہ ہے وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کی برائی سے. وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے یعنی برائی سے. الوسواس کس کو کہتے ہیں؟ من شر الوسواس، شر کہتے ہیں برائی کو. الوسواس جس کا ترجمہ کیا گیا وسوسہ ڈالنے والے. الوسواس کا ایک معنی ہے الموسوس، جو وسوسے ڈالتا ہے، یا پھر الوسواس کا معنی ہے ذو الوسواس، وسوسے والے، جو بار بار وسوسے دیتا ہے. اس سے، اس کی وسوسے کی برائی سے. وسوسہ تو آتا ہے لیکن اگر اس وسوسے پر انسان کام کر لیا تب برائی پیدا ہوگی. اگر وسوسے کو جھٹک دیا، ختم کر دیا، تو اس سے چھٹکارا نہیں ہے انسان کو. اس لیے کیا کہا؟ من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے. یہ آپ غور کریں، وسوسے کی برائی سے پناہ مانگی جا سکتی، وسوسے سے پناہ نہیں مانگی جا سکتی. تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں
وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک مخفی آواز، ایک خفیہ آواز ہوتی ہے. شیطان بھی نہایت غیر محدود طریقوں سے انسان کے دل میں بری بات ڈال دیتا ہے، اسی لیے اس کو وسوسہ کہتے ہیں. خیالات آتے رہتے ہیں، یہ شیطان ڈالتا رہتا ہے. اب اس کی ایک صفت ہے، شیطان کی صفت کیا ہے؟ الخناس، من شر الوسواس الخناس. خناس کس کو کہتے ہیں؟ خناس کا معنی ہوتا ہے چپکے سے کھسک جانے والا، چلے جانے والا. یہ شیطان کی صفت کیوں ہے ایسی؟ یہ کھسکتا کب ہے؟ جب انسان وسوسے آئے، اللہ کی پناہ مانگا اس نے اور اللہ کا ذکر کرنے لگا تو یہ بھاگ جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے. لیکن دل میں غفلت ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، شیطان سے پناہ نہیں مانگی جا رہی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ چھا جاتا ہے. تو کھسکنے والا اسی کو کہتے ہیں. ڈالتے ہوئے آئے گا لیکن اللہ کا ذکر انسان کرنے لگا تو بھاگ جائے گا، تو اس لیے اس کو خناس کہتے ہیں. من شر الوسواس الخناس. چوتھی آیت. پانچویں آیت ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تو بہکاتا کس کو ہے؟ دل کو. اور دل سے ہی سارے اعضاء کام کرتے ہیں، دل کے کمانڈز پہ ہی سارے اعضاء، سارے انسان کے پارٹس جو ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں. دل جو کہے گا وہی آنکھیں کریں گی، دل جو کہے گا وہی کان کریں گے، دل جو کہے گا وہی ہاتھ کریں گے. جب تک دل کے اندر کچھ نہیں ہوگا جب تک اعضاء کام نہیں کریں گے. دل کو ملک الاعضاء کہا گیا ہے. کیا؟ تمام جسموں کا سردار، جسم کے تمام حصوں کا سردار. تو اس میں سے وہی آتے ہیں. چھٹی آیت اور آخری آیت ہے من الجنۃ والناس، خواہ وہ وسوسے سے ڈالنے والا جن میں سے ہو یا انسان میں سے ہو. یہ وسوسے ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں. ایک شیاطین الجن، جن کے شیاطین. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے انہیں. شیاطین الجن کو انسانوں کو گمراہ کرنے کی قوت اور طاقت دی ہے. اس کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے. دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا کون سی بات کہی کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان اس کا ساتھی ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ جب آپ کہہ رہے سب انسان کے ساتھ ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہے. صحابہ کرام کا سوال دیکھیے کتنا معصوم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں میرے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرما دی ہے. کیا فرما دی ہے؟ وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، میرا فرما بردار ہو گیا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کی خصوصیت ہے. سب کو یہ خصوصیت نہیں ملی. ہمارا فرما بردار وہ نہیں ہوگا، وہ اسے ڈالتا رہے گا. لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے، مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا. شیطان بھی یہاں خیر کا حکم دیتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ یعنی پاک بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے آئے. آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، ملنے کے لیے آئے. رات کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے. رات کا وقت ہے، عورت ہے تو ساتھ میں گھر چھوڑنے کے لیے گئے، ملنے آئی. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ راستے میں دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا کہ میری بیوی اہلیہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا ہے. بتا دیا، کلیئر کر دیا کون میرے ساتھ جو عورت ہے وہ کون ہے، خاتون کون ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی ہے؟ ماں باپ کے بارے میں یہ سب سوچیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس عورت کس خاتون کے ساتھ جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ٹھیک ہے لیکن شیطان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے ایسے شیطان دوڑ رہا ہے. وہ جو ہمارا ساتھی کہاں رہتا ہے خون میں دوڑ رہا ہے. وہ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی شبہ نہ ڈال دے. شبہ اور غصہ کیوں نہ ڈال دے؟ اور کبھی کیا ہوگا آپ کو وسوسے پر کام کرنے لگ جائے، آپ وسوسے کو یقین کر لیں. یہ بات ہے. اب دوسری وسوسے ڈالنے والے کون ہیں؟ وہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں. اب کس شکل میں آتے ہیں؟ وہ ناصح بن کر آتے ہیں کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، مشفق بن کر کے ہم آپ کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے ہیں. انسانوں کے روپ میں آتے ہیں، انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں، یعنی بعض علماء یہ کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے یہ ان کی دو قسمیں ہیں. گمراہ کرنے والوں کی، یہاں تو گمراہ کرنے والے، اور جن کو گمراہ کرتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں. یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، جناتوں کو بھی. من الجنۃ والناس. صرف انسانوں کا ذکر یہاں پر اس لیے کیا ہے
جنات بھی شیطان کے وسوسے سے گمراہ ہونے والوں میں شامل ہے. یعنی شیطان خود انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور اپنی جنس کے جو شیاطین جنات ہیں ان کو بھی گمراہ کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی مکلف ہے. جس طرح انسان مکلف ہے شریعت کا ایمان لانے کا، اسی طرح جنات بھی مکلف ہے ایمان لانے کی اور اسی طرح شریعت کی. اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں رجال کا لفظ بولا گیا ہے. رجال یعنی انسان. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. یہ سورہ الجن کی آیت نمبر بات کریں، آیت نمبر 6. اسی لیے وہ بھی ناس کا مصداق ہے، یعنی وہ بھی انسانوں میں شامل ہے. تو بہرحال یہ صورت بھی بڑی جامع صورت ہے، بہت عظیم دعا ہے، اسے مانگنی چاہیے. اور ایک غور کرنے کی بات جو ہے وہ میں کہہ کر بات ختم کر دوں، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک چیز سے پناہ مانگی ہوئی، صرف ایک چیز سے، شیطان کے وسوسے کے شر سے، برائی سے. لیکن حوالہ کتنی چیزوں کا دیا ہے؟ 3 چیزوں کا حوالہ ہے. کیا ہے؟ برب الناس، انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں. الہ الناس، انسانوں کے حقیقی معبود کی پناہ میں آتا ہوں. 3 چیز صفت کے ذریعے ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے. آپ سوچو کتنی خطرناک چیز ہے وہ، یعنی شیطانی وسوسہ. شیطانی وسوسے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کی دنیا نہیں، انسان کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے. اور سورہ فلق میں دیکھیں گے آپ، ایک صفت کے ذریعے 4 چیزوں کی پناہ مانگی ہے. الٹا ہو گیا ہے. یہاں پہ 3 صفت ہے، ایک چیز کی پناہ ہے. وہاں 4 چیز سے پناہ ہے اور ایک ہی صفت ہے. قل اعوذ برب الفلق، فلق یعنی صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک ہی صفت اللہ کی ہے اور پر 4 چیزوں سے مانگی گئی ہے. تو کیوں؟ یہ 4 چیزیں دنیاوی ہے، دنیا کا ہی نقصان ہوگا. لیکن یہاں پر جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، اس سے صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت یعنی ایمان کا نقصان ہوگا. تو اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کا نقصان تھوڑا ہے گرچہ کتنا زیادہ کیوں نہ ہو، اور آخرت اور ایمان کا نقصان گرچہ تھوڑا کیوں نہ ہو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ بات سمجھ لیں. تو یہ دونوں دعا آپ مانگیں گے تب جا کے آپ کی دعا مکمل ہوگی. بہرحال یہ وہ جامع صورت ہے، اسے یاد کرنا چاہیے. اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں اور اس کی تفسیر جو بیان کی گئی ہے، اس تفسیر کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہوگا، دھیان پیدا ہوگا. خصوصی طور پر آپ اس کی تلاوت میں لذت، چاشنی، دھیان، توجہ محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی بھی توفیق عنایت فرما. آمین.